ہم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی ہر گاؤں میں 2-4 آدمی ہیں جو پورے گاؤں کو سے پوچھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو ووٹ نہیں بیچتے ہیں اب بغیر پیسے لے کر ووٹ دیتے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برادران گرامی، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، جوانوں، نوجوانوں، میری ناقص سمجھ سے حضرت حسین کی شہادت اور قربانی کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں یا دنیا کے ممالک میں امیر، عہدیداران، ذمہ داران کا انتخاب عمل میں آئے تو بیرونی کسی پریشر کو قبول نہیں کرنا چاہیے، بیرونی کسی دباؤ اور پریشر کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور کسی رشتہ داری کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یزید حسین کے رشتہ دار نہیں تھے، یہ سب آپس میں ایک ہی خانوادے کے لوگ ہیں، یہ سب رشتہ دار ہیں، کئی ماموں ہیں، کئی بھانجا ہیں، یہ سارا رشتہ جڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود حسین نے اس رشتہ داری کے پریشر کو بھی قبول نہیں کیا۔ انہوں نے یزید کی زندگی کو تقویٰ کی کسوٹی پر اور اچھائی کی کسوٹی پر پرکھا، دیکھا کہ ان کے مقابلے میں دوسرے جو لوگ ہیں، صحابہ ہیں، وہ موجود ہیں، ان کو ملنا چاہیے یہ موقع۔ انہوں نے قربانی دے کر کے یہ پیغام دیا کہ جب اب کبھی ایسا موقع آئے تو کسی پریشر کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ملک کے منظر نامے میں آپ حضرت حسین کی قربانی اور اس کے نتیجہ، اس کے پیغام پر نظر ڈالیے اور دیکھیے ملک میں 3 بنیادی انتخاب ہیں: پارلیمانی انتخاب، اسمبلی انتخاب، سماجی انتخاب، اور ان تینوں انتخابات کے مقابلے میں سماجی انتخاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ سماجی انتخاب ہی انڈیکیٹ کرتا ہے اسمبلی انتخاب کو اور پھر پارلیمانی انتخاب کو، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن صورتحال جو کچھ ہے ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں، اس کا منظرنامہ آپ سے ہم سے چھپا نہیں۔ ہم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی ہر گاؤں میں 2-4 آدمی ہیں جو پورے گاؤں کو خراب کیے ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کا جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ 2-4 آدمی کبھی گاؤں کو خراب نہیں کر سکتا، کبھی نہیں خراب کر سکتا۔ لوگوں کو میری بات سے اتفاق نہ ہو، لیکن 4 آدمی پورے گاؤں کو کبھی خراب نہیں کر سکتا۔ مچھلی پانی میں جشن مناتی ہے، کیوں مناتی ہے؟ پانی کا ماحول مچھلی کو انرجی فراہم کرتا ہے، پاور فراہم کرتا ہے، جشن مناتی ہے۔ لیکن اسی مچھلی کو نکال کے پانی سے باہر کر دیے تڑپ کے جان دے دیتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باہر جب آ گئی وہ مچھلی تو باہر کا ماحول مچھلی کے موافق نہیں ہے۔ ہم اور آپ جن 4 آدمی کو کہتے ہیں کہ 4 آدمی 5 آدمی ہر گاؤں، ہر علاقے میں گاؤں کو خراب کیا ہے، اگر ان 4 کو ان کے فکر، ان کے مشن کے مطابق اگر گاؤں میں ماحول نہیں ملتا، ماحول میں موسم نہیں ملتا تو وہ دم گھٹ کے مر جاتا۔ کوآپریٹ اور تعاون اور سپورٹ اور موسم تو ہم فراہم کرتے ہیں، اس لیے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 4 آدمی 5 آدمی خراب ہے۔ در حقیقت ہماری پبلک، ہماری جنتا، ہمارا سماج خود ڈس بیلنس۔ دوسرا سوال اس آدمی نے یہ کیا کہ آپ لوگ کے علاقے میں بھی ووٹ کی خرید بکری ہوتی ہے؟ میں نے جواب دیا موبائل پر، میں نے کہا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو ووٹ نہیں بیچتے ہیں، اب بغیر پیسے لے کر ووٹ دیتے ہیں، وہ تو میرے لیے بتانا آسان ہے، لیکن یہ بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو پیسے لے کر کے ووٹ دیتے ہیں، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک ووٹر 3 آدمی سے اپنا ووٹ بیچ لیا رہتا ہے، اس کو بھی تھمایا رہتا ہے، تھپ تھپایا رہتا ہے، اور اس کو بھی تھپ تھپایا رہتا ہے، اور اس کو بھی تھپ تھپایا رہتا ہے، اور سب کو خوش کیا رہتا ہے، اندر سے پیسے بھی لے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، زمین بیچ دینا گوارا کیجئے، زمین بیچنا گوارا نہیں۔ جب ووٹ بیچنے کی کیفیت پیدا ہوگی ہمارے سماج میں
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا آدمی آپ کو مل جائے گا؟ آج جو سماج میں کینڈیڈیٹ جیت کر آتا ہے وہ آپ کے ووٹ دینے سے نہیں جیتتا ہے بلکہ وہ ووٹ خریدنے سے جیتتا ہے۔ اور جب خرید کر کے نمائندہ اور کینڈیڈیٹ بحال ہوگا تو کیا وہ اچھا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں پورے خانوادہ کے ساتھ جان دے دیا، لیکن ایک ووٹ یزید کو نہیں دیا، ایک ووٹ یزید کو نہیں دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جان تو دی جا سکتی ہے، لیکن اگر آدمی اچھا نہیں ہے تو اس کو اپنا ایک ووٹ نہیں دیا جا سکتا، ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بڑا اہم پیغام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا۔ اس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے، ہمارے ملک میں بسنے والے لوگ نہیں سمجھیں گے تو بھلا بتائیے کہ کیسے ملک کے باشندہ کو اور سماج کو امن، شانتی، عافیت کا ماحول مل سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ فلاں گورنمنٹ برسر اقتدار آئی ہے۔ وہ برسر اقتدار کیسے آئی ہے؟ وہ ہم سے نہ آئی ہے، وہ آپ سے نہ برسر اقتدار آئی ہے۔ اگر ملک کا سماج اچھا ہوتا، ملک کے لوگ اچھے ہوتے تو اچھی ٹیم، اچھے نمائندے آتے۔ ہم جانتے ہیں کہ سب بہت اچھے نہیں ہیں، ارے انہی لوگوں میں جو اچھے ہیں وہ آتے۔ اس وقت جو ہمارے لوگوں میں ہیں وہی ہمارا سب سے اچھا آدمی، انہی لوگوں میں سے جو اچھا ہوتا اس کا انتخاب عمل میں آتا۔ لیکن یہاں تو معاملہ خرید، بکری، مارکیٹنگ کا ہے۔ یاد رکھیے، انتخاب کا عمل، نمائندے کو چننا ہے 5 سال کے لیے، یہ تجارت اور کاروبار نہیں، تجارت اور کاروبار نہیں۔ اگر ہم بکری کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں اور وہ خریدنے کی لاکھ کوشش کریں، ہم بکنے والے نہ بنیں، تو دیکھ لیجیے ساری سرگرمی گاؤں میں، سماج میں دھرام سے رہ جائے، دھرام سے رہ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی اور جان دے دیا، خانوادہ دے دیا، یہاں تک کہ ان کی گردن کٹ گئی، اور ایک تاریخی روایت کے مطابق سر میں 56 سے زیادہ تیر و تلوار کے زخم آئے۔ یہ سب کچھ گوارا کر لیا، لیکن صرف حضرت حسین نے یزید کو ایک ووٹ نہیں دیا۔ اگر یزید کو ایک ووٹ دے دیتے تو کربلا کے میدان میں حسین اور حسین کے خاندان کے ساتھ یہ واقعہ نہیں پیش آتا۔ بھلا بتائیے، حسین نے احقاق حق کے لیے، سچائی کو زندہ کرنے کے لیے، اب قیامت تک آنے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ دکھانے کے لیے، روشنی دکھانے کے لیے کتنا بڑا پیغام اور کتنی بڑی قربانی اور کتنا عظیم الشان میسج دیا ہے۔ بس میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی سے ہم کو اور آپ کو سب کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے اندر خودداری، حمیت، غیرت پیدا کرنا چاہیے، جرأت ایمانی پیدا کرنا چاہیے، اور احقاق حق کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہم سب لوگوں کو فکر مند رہنا چاہیے۔ جب تک ہم سب لوگ عدل و انصاف کے مسئلے میں متحد نہیں ہوں گے اور ایک فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ہم امن اور شانتی کے ساتھ اس ملک میں اپنا وجود نہیں بچا سکتے۔ سمجھتا ہوں کہ اتنی پستی میں مسلمان اس 70-75 سال کے اندر میں آ جائے گا، جبکہ آزادی کو صرف 75 سال ہوئے ہیں، اور ہم کو تو گھٹنے کے بل کھڑے ہونے کی جو طاقت ملک میں ملی ہے اس کو 30 سال 35 سال ہوئے ہیں۔ ورنہ 30-35 سال پہلے تو ہم ہوش حواس بھی نہیں رکھتے تھے ملک میں۔ اس 30-35 سال کے اندر میں تھوڑی توانائی آئی، تھوڑی انرجی آئی تو ہم اتنے بے بس ہو گئے۔ بس میرے بھائیوں، میرے بابوں، میرے نوجوانوں، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی بصیرت کے ساتھ حضرت حسین کی اس پیغام سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور احقاق حق کے اوپر کمر بستہ رہنا چاہیے۔ ہم کسی کو جتانے کے لیے، کسی کو ہرانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم تو در حقیقت اپنے اس کی قیمت کو پہچاننے آئے، ہم تو اس کی قیمت کو پہچاننے آئے، اس کی قیمت کو۔ یزید پھر بھی بن گیا، یزید پھر بھی امیر بن گیا، اس کی قیادت بن گئی، لیکن حضرت حسین نے کلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ ہم نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا، ہم نے آپ کو تعاون نہیں دیا۔ ہمارا کام کسی کو جتانا، کسی کو ہرانا نہیں ہے، ہمارا کام تو اس کی قیمت کو پہچاننا ہے، اس انگلی کی قیمت کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسین کے اس پیغام سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔